فیملی کے رہنما۔ زوجہ کے لیے مانع حمل دواؤں کا استعمال اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اسے بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے، یہاں تک کہ اگر شوہر راضی نہ ہو تب بھی جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کے کسی شرعی حقوق سے منافات رکھتا ہو۔ زوجہ کے لیے مانع حمل آلوں اور اس کے جیسی کسی چیزوں کے استعمال اگر بڑے نقصان کا سبب نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر ان آلوں کا قرار دینا اس بات پر منحصر ہو کہ اس جگہ کو دیکھا جائے جس کا دیکھنا حرام ہے، یا بدن کے اس حصوں کو چھونے کا سبب ہو جس کا چھونا جائز نہیں، تو یہ عمل جائز نہیں ہوگا کہ شوہر کے علاوہ وہ کوئی اور اس کا انجام دے، لیکن سوائے اس صورت کے کہ جب شدید ضرورت ہو، جیسے اس کا حاملہ ہونا اس کے لیے ضرر کا باعث ہو، یا ایک ایسے حرج کا لازمہ ہو جو معمولاً ناقابل تحمل ہوتا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہو کہ کوئی اور مانع حمل طریقہ کار نہ ہو، یا اگر ہو تو ضرر یا حرج کا لازمہ قرار پائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آلہ نطفہ کے منقد ہونے کے بعد ضائع کر دیتا ہے، ورنہ احتیاط واجب کی بنا پر ہر حال میں اسے ترک کیا جائے۔ زوجہ کے لیے بچہ دانی کو آپریشن کے ذریعے بند کرانا جائز ہے، اگرچہ یہ بعد میں بالکل حمل کے لائق نہ ہونے کا لازمہ ہی کیوں نہ قرار پائے، لیکن اس صورت میں یہ کام جائز نہیں ہے جب بدن کا کوئی حصہ جس کا چھپانا واجب ہے اس کے ظاہر کرنے پر یہ عمل منحصر ہو، یا بدن کے اس حصے کو چھونے پر متوقف ہو جس کو بغیر دستانہ کے چھونا جائز نہیں، سوائے اس ضرورت کی صورت میں جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ بچہ دانی اور تخم دان وغیرہ کے جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، جیسے عضو کا کاٹنا، ان کو نکالنے کے لیے آپریشن کرنا جائز نہیں، سوائے اس صورت میں کہ کوئی بیماری اس ضرورت کی متقاضی ہو اور اسی کے جیسے احکام مرد کے لیے بھی جاری ہیں۔ البتہ اگر آپریشن شوہر کے علاوہ کوئی اور انجام دے اور اس جگہ کے دیکھنے کا سبب بنے جسے دیکھنا جائز نہیں، اور بدن کے اس حصے کے چھونے کا سبب بنے جس کا چھونا جائز نہیں، تو اس صورت میں یہ عمل جائز نہیں ہے، سوائے ضرورت کی صورت میں، جیسے اس کا حاملہ ہونا اس کے لیے ضرر کا سبب ہوں۔ اس مسئلہ میں مذکورہ تمام حکم مرد کے لیے بھی جاری ہیں۔ نطفہ منقد ہو جانے کے بعد اسقاط حمل جائز نہیں، سوائے یہ کہ حمل کا باقی رکھنا ماں کی جان کے لیے خطرناک ہو یا اس کے شدید حرج کا سبب ہو جو معمولاً ناقابل تحمل ہوتا ہے، کہ اس صورت میں روح داخل ہونے اور بچہ کی زندگی حاصل کرنے سے پہلے اس کا ساقط کرنا جائز ہے، اور اس کے بعد کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور اگر ماں اپنے حمل کو ضائع کر دے تو اس کی دیت ماں پر واجب ہے، اور اس دیت کو باپ یا اس کے دیگر ورثاء کے لیے ضروری ہے کہ ادا کرے، اور اگر باپ حمل کو ضائع کر دے تو اس کی دیت اس پر واجب ہے اور اس کو ضروری ہے کہ ماں کو ادا کرے، اور اگر حمل براہ راست ڈاکٹر ساقط کرے تو اس پر دیت واجب ہے، مگر یہ کہ وارث معاف کر دیں، اگرچہ ماں باپ کی درخواست پر ہی اسقاط عمل کیا گیا ہو، اور کافی ہے کہ روح داخل ہونے کے بعد بچے کی دیت 5250 مسکال چاندی اگر بچہ لڑکا رہا ہو، اور اگر لڑکی ہو تو اس کا آدھا۔ اس بچے کی دیت بھی یہی ہے جو ماں کے رحم میں مر جائے، اور اگر بچے میں ابھی زندگی نہ ہو جبکہ ابھی نطفہ کی صورت میں ہے تو اس کی دیت 105 مسکال چاندی دینا کافی ہوگا، اور اگر جمے ہوئے خون کی شکل میں ہو تو 210 مسکال، اور اگر گوشت چڑھ گیا ہو تو 315 مسکال، اور اگر ہڈی بن گئی ہو تو 420 مسکال، اور اگر اس کے اعضاء و جوارے کامل ہو گئے ہوں تو 525 مسکال ہوگا۔ روح داخل نہ ہونے کی صورت میں لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زوجہ کے لیے ان دعاؤں کا استعمال جائز ہے جو ماہانہ عادتوں کو عام وقت سے مؤخر کرتے ہیں تاکہ وہ بعض واجبات انجام دینے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، بشرطے کہ یہ کام اس کے لیے بڑے نقصان کا سبب نہ قرار پائے، اور اگر ان دعاؤں کو استعمال کرنے کی صورت میں خون آئے جو مسلسل نہ ہو، خواہ اس کی عادت
کے دنوں ہی میں کیوں نہ ہو، تو اس پر احکام حیض جاری نہیں ہوں۔